السلام علیکم۔ لبنہ اردو اکیڈمی میں آپ سب کو خوش آمدید ہے۔ آج ہماری کلاس میں ہم جماعت نہم ہی کے نصاب میں شامل ایک بڑا دلچسپ مضمون ہے قائد اعظم اور نظم و ضبط، اس کو پڑھیں گے۔ قائد اعظم اور نظم و ضبط کے مصنف قدرت اللہ شہاب ہیں۔ قدرت اللہ شہاب نے اپنی سوانح حیات جو لکھی اس میں سے ایک واقعہ اور ایک دلچسپ تحریر اس میں شامل کی گئی ہے۔ قدرت اللہ شہاب سرکاری عہدے پہ فائز تھے اور چیف منسٹر کے سیکرٹری تھے۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب تقسیم ہندوستان سے قبل کی بات ہے، اور یہ واقعہ 1947 کے اپریل 1947 کی بات ہے، جب پاکستان معرض وجود میں نہیں آیا ہے اور چند مہینے رہ گئے ہیں۔ جو ان کا پرسنل جس طرح سے یہ سرکاری ان کے سیکرٹری ہیں، اسی طرح سے ایک ان کا پرسنل سیکرٹری بھی تھا چیف منسٹر ہری کرشن مہتاب کا، کہ وہ جو ہے اس بات پہ بڑا ہی خائف تھا اور بات پہ بڑی تشویش کا اظہار کیا کرتا تھا کہ ایک مسلمان سیکرٹری کے ہاتھ تمام اہم دستاویزات ہو کے گزرتی ہیں۔ تو ہوتا یہ تھا کہ اس کی تشویش بھی وجہ تھی، کیونکہ ہوتا یہ تھا کہ تمام ڈاک جو ہے وہ آتی تھی، تو جس میں سیاسی ان کی اپنی پارٹی سے متعلق بھی ڈاک ہوتی تھی اور سرکاری دستاویزات بھی جب آتی تھیں، تو وہ تمام ڈاک جو چیف منسٹر ہیں وہ قدرت اللہ شہاب کے حوالے کر دیا کرتے تھے، اور وہ اس میں سے چھانٹ کے ان کو علیحدہ علیحدہ کر کے جو سرکاری ڈاک تھی وہ دفتر میں پہنچا دیا کرتے تھے، اور جو سیاسی ان کی ڈاک ہوتی تھی تو اس کو علیحدہ رکھ دیا کرتے تھے اور ان کو دے دیا کرتے۔ تو اس پہ وہ صحیح تشویش کا شکار اس لیے تھا کہ وہ اس بات سے خوفزدہ تھا کہ کوئی سیاسی کوئی ایسی خفیہ دستاویز قدرت اللہ شہاب کے ہاتھ نہ لگ جائے جو پارٹی کے لیے خطرے کا باعث ہو، اور اس کی تشویش بالکل بجا تھی۔ ہوا بھی کہ ایک دن قدرت اللہ شہاب جب دستاویزات کو علیحدہ علیحدہ کر رہے تھے، چھانٹ رہے تھے، تو انہوں نے ایک ایسی دستاویز ان کے ہاتھ لگی، ایسا خفیہ خط جو وہ ان کی جو چیف منسٹر ہے ان کی پارٹی کا ایک خفیہ خط تھا، جس میں یہ لکھا گیا تھا کہ کس طرح تقسیم کے وقت مختلف عہدوں میں مختلف جگہوں پہ مسلمانوں کے ساتھ کس طرح سے سلوک کرنا ہے، اور اس طرح سے ان کو نہتا کرنا ہے، اور اس طرح سے ان کے ساتھ ان کو تنہا کر دینا ہے کہ جب وہ تقسیم کا وقت ہو تو لوگ ناہضت کر سکیں اور وہ بہت زیادہ تعداد میں مارے جائیں، یا وہ اپنی جان اور اپنی مال کو بچا کے اس ہندوستان سے نہ نکل سکیں۔ اور یہ پوری ایک سازش تھی جس کا پورا اسے تفصیل سے اس خط میں منصوبہ بندی کی گئی تھی، اور وہ چیف منسٹر کے پاس پہنچایا گیا تھا تاکہ وہ اپنے حساب سے وہ اس کی منصوبہ بندی میں مدد کر سکے۔ جب قدرت اللہ شہاب کے ہاتھ وہ خط لگا تو ان کو بہت زیادہ ایک تشویش ہوئی، اور وہ چونکہ وہ کہتے ہیں کہ میرا مسلمانی ضمیر اور میرا جو میں فرض ادا کر رہا تھا، جس عہدے پہ میں تھا، وہ ضمیر آپس میں ٹکرا گئے، اور پھر آخرکار میرا ایک مسلمان کا ضمیر جیت گیا، اور انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ یہ کیونکہ اتنی بڑی سازش ہے اور اس کا شکار مسلمان ہونے والے اور سخت نقصان اٹھانے والے ہیں، تو انہوں نے یہ گوارا نہ کیا کہ وہ سب کچھ جاننے کے باوجود جو ہے خاموش بیٹھے رہے، اور انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ اس خط کو وہ ہر صورت میں قائد اعظم تک پہنچائیں گے تاکہ اس کے حساب سے کوئی احتیاطی تدابیر اور احتیاطی منصوبہ بندی کی جائے اور اس عمل کو، اس سازش کو روکنے میں مددگار ثابت ہو۔ یہ فیصلہ کر لیتے ہیں تو وہ خط کو اٹھاتے ہیں اور قائد اعظم سے ملاقات کے لیے دہلی میں پہنچ جاتے ہیں۔ اپنے جس شہر میں وہ رہ رہے تھے اس جگہ سے اڑیسہ میں وہ رہ رہے تھے، تعینات تھے، ان کی تعیناتی تھی، لیکن وہ اس سے چھٹی لے کے 2 دن کی، اور وہ دہلی روانہ ہو جاتے ہیں تاکہ قائد اعظم تک اس خط کو جلد از جلد پہنچا دیں۔ قائد اعظم سے جو ملاقات ہے، اصل جو واقعہ ہے، یہ سارا جو پس منظر ہے اس کا جو آپ کے مضمون میں آپ کی کتاب میں شامل ہے، اس کے بعد اصل وہ واقعہ ہے جب ان کی قائد اعظم سے ملاقات ہوتی ہے۔ جب ان کی قائد اعظم سے ملاقات ہوتی ہے اور وہ اپنے آنے کا مقصد بیان کرتے ہیں
اور یہ بتاتے ہیں، اور وہ بہت زیادہ جذباتی ہیں اور بہت زیادہ خوش ہیں، اور وہ اپنے اس کارنامے پہ کہ سازش سے پہلے ان کو سازش کے بارے میں پتہ چل گیا ہے، اور کتنا اچھا ہے کہ وہ قائد اعظم تک وہ ساری سازش اور منصوبہ بندی پہنچانے کے سبب بنے ہیں. تو وہ بڑے ایک جذبات میں اور بڑے اس سے جو ہے قائد اعظم کے پاس جاتے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ قائد اعظم اتنی بڑی بات اور اتنی خفیہ جو رکھی گئی سازش ہے اس سے جب باخبر ہوں گے تو اپنے جذبات کا اظہار کریں گے اور بڑی خوشی کا اظہار کریں گے. جب وہ قائد اعظم کے سامنے وہ پیش کرتے ہیں خط، قائد اعظم اسے نہایت سکون سے پڑھتے ہیں، ان کے چہرے پہ کوئی تاثر نہیں ہوتا، اور پھر وہ ان سے یہ سوال کرتے ہیں قدرت اللہ شہاب سے کہ تم جانتے ہو کہ تم نے کیا کیا ہے؟ قدرت اللہ شہاب اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ ہاں میں جانتا ہوں، میں نے وہ دستاویزات میں سے دستاویز چرائی ہے. تو کہتے ہیں کہ کیا تمہارے جو تم جس عہدے پہ کام کر رہے ہو، کیا تمہارے منصب میں اس طرح کی چوری یا خرد برد کر دینا کسی دستاویز کو تمہارے منصب میں خطرے کا باعث، تمہارے لیے خطرے کا باعث نہیں ہوگا؟ انہوں نے اس بات کا بھی اعتراف کیا قدرت اللہ شہاب نے کہ ہاں میں جانتا ہوں. انہوں نے کہا کہ دیکھو ہر دستاویز پر نمبر تحریر ہے اور وہ بآسانی پتہ چل جائے گا اور تم پکڑے جاؤ گے. انہوں نے کہا کہ جی میں جانتا ہوں کہ اس کے مجھے نتائج بھگتنے ہوں گے. تو اس کے بعد قائد اعظم وہ دستاویز کہتے ہیں کہ کیا میں رکھ لوں؟ وہ کہتے ہیں کہ جی میں آپ کے لیے ہی لے کر آئی ہوں، آپ پلیز رکھ لیجیے اس کو. تو وہ اس کے بعد قائد اعظم جب وہ جانے لگتے ہیں اجازت لیتے ہیں، اور قدرت اللہ شہاب تھوڑے سے تعجب میں ہیں کہ ان کے چہرے پہ کوئی رنگ نہیں، ان کے چہرے پہ کوئی تشویش نہیں، یا ان کے چہرے پہ کوئی خوشی نہیں کہ انہیں وقت سے پہلے اس سازش کا پتہ چل گیا اور اب وہ اس سازش کو ناکام بنانے کے لیے اپنی تدابیر اور عملی جو ہے وہ تجویز کریں گے. بلکہ بڑے سکون اور بڑے اطمینان سے جو ہے وہ بیٹھے ہیں، اور ان کے چہرے پہ کوئی جذبات کسی قسم کے نظر نہیں آ رہے. بڑے سکون اور اطمینان سے انہوں نے سب پڑھا. جب قدرت اللہ شہاب جانے لگے اجازت لے کے، تو انہوں نے ایک تنبیہ انہیں کی کہ دیکھو آئندہ اس قسم کی حرکت نہ کرنا. دیکھیے یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ قدرت اللہ شہاب وہ یہ سمجھ رہے ہیں، وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ میں تو اپنے قوم کے لیے، میں تو مسلمانوں کے لیے اور مسلمان قوم کی بھلائی کے لیے انہیں عذاب اور ظلم و ستم سے اور سازش سے، اس نقصان سے بچانے کے لیے اپنی نوکری کو داؤ پہ لگا کر اور اپنے آپ کو خطرے میں ڈال کر قائد اعظم کے سامنے دستاویز پیش کر رہا ہوں، اور مجھے اس بات کی تنبیہ کر رہے ہیں کہ آئندہ ایسی حرکت نہ کرنا. تو اس میں ایک بہت زبردست اس میں ایک پیغام ہے کہ قائد اعظم نے ایسا کیوں کہا، کیونکہ وہ یہ نہیں چاہتے تھے کہ مسلمان قوم سے تعلق رکھنے والے، چاہے وہ کسی بھی عہدے پر ہوں، اگر وہ اپنے فرض سے غفلت برتیں گے، فرض میں کوتاہی کریں گے، فرض شناسی کو چھوڑ دیں گے، ایمانداری کا ثبوت نہ دیں گے، تو یہ اس قوم میں آہستہ آہستہ یہ بات بڑھتی جائے گی اور اس قوم کے زوال کا شکار ہوگی. تو یہ اس پر یہ مضمون ختم ہوتا ہے. جب آپ اس مضمون کا مرکزی خیال لکھنے کی کوشش کرتے ہیں یا اس مرکزی خیال کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو اس بات کو سمجھ لیجئے کہ اس میں یہ پیغام دیا گیا ہے کہ کسی بھی ادارے، تنظیم، ملک یا معاشرے میں نظم و ضبط اور قوانین کی بالادستی سب سے زیادہ اہم ہے. اگر لوگ اپنے فائدے کے لیے یا ایک دوسرے کو فائدے پہنچانے کے لیے قانون شکنی کرتے رہیں گے، قانون کو توڑتے رہیں گے اور اپنے فائدے کے غرض سے وہ کام کرتے رہیں گے، چاہے اصول اور ضوابط ان کے فائدے میں نہ ہوں اور اس کو وہ توڑ کے اپنے فائدے کو بالا دست رکھیں اور اپنے فائدے کو سب سے اہم رکھیں، تو ایسا معاشرے میں وہ معاشرہ بکھر جاتا ہے، وہ انتشار کا باعث ہو جاتا ہے. ہر کوئی اپنے
ذاتی فائدے کے لیے کام کر رہا ہوتا ہے، وہ اس ادارے کا جو مقصد ہے، اس ملک کا، اس تنظیم کا جو مقصد ہے وہ فوت ہو جاتا ہے۔ تو اس طرح سے اپنے مفاد کے لیے قانون شکنی کرنا کسی بھی طور مناسب نہیں، اور اس طرح سے معاشرہ جب اس طرح سے یہ چیز عام ہوتی جائے گی کہ اپنے مفاد کے لیے جو چاہو کر گزرو، تو معاشرہ بد نظمی کا شکار ہو کر آہستہ آہستہ زوال پذیر ہو جائے گا۔ امید ہے کہ یہ مضمون آپ کو سمجھ آیا ہوگا، اور اس کا مرکزی خیال اور خلاصہ آپ سمجھ لیں گے تو آپ اس کو بآسانی، کوئی بھی اس کے متعلق سوال کیا جائے آپ سے تو آپ اس کو کرنے کے، جواب دینے کے اہل ہو جائیں گے۔ اس میں جس طرح سے قانون کی بالادستی اور نظم و ضبط کو اہمیت دی گئی ہے، وہ ہر زندگی کے ہر رخ پر، ہر پہلو پر نہایت ضروری ہے، چاہے آپ طالب علم ہیں، چاہے آپ کسی ادارے سے منسلک ہیں، چاہے آپ کسی تحریک کے بانی ہیں، تحریک میں شامل ہیں، چاہے آپ کسی اپنے ملک کے ایک شہری ہیں۔ قواعد کی اور قوانین کی نظم و ضبط اور پابندی بہت ضروری ہے۔ امید ہے کہ یہ آج کی کلاس آپ کے لیے معاون اور مددگار ثابت ہوگی۔ کلاس پسند آئی تو لائک کرنا نہ بھولیے گا۔ جو بچے نئے کلاس میں شامل ہوئے ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہمارا اور آپ کا یہ رابطہ جڑا رہے۔ اگلی کلاس تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔